تو قبلہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے بیچ میں کر دیا گیا تھا، بیت المقدس بعد میں دوبارہ خانہ کعبہ، اس لیے بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے، قبلہ اول ہمارا خانہ کعبہ ہی ہے. بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ اوسط ہے، درمیانہ قبلہ. تو کعبۃ اللہ کا ذکر کیا اور اس کی اولیت بیان کی کہ روئے زمین پر عبادت کے لیے جو انسانوں کی خاطر سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ کعبہ. ایک تو کعبۃ اللہ کی اولیت بیان کی، پھر اس گھر کو مبارک گھر کہا، یعنی یہ برکتوں کا سر چشمہ ہے اور کائنات میں ہدایت کا مرکز ہے. اس گھر کو اولیت کی شان حاصل ہے، اس گھر سے برکت پھوٹتی ہے، اس گھر سے ہدایت کائنات کو اور اہل دنیا کو ملتی ہے. اللہ نے کہہ دیا میں زمین پہ ایک جگہ اپنا گھر بنا دوں گا. یہ کس کا گھر ہوگا؟ یہ میرا گھر ہوگا. جس کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر کی جا کے، اب جس کی اللہ سے محبت ہوگی نا اور اس کو بیت اللہ کی قدر ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اس کے دل میں بیت اللہ کی اتنی زیادہ قدر ہوگی. اور اگر کوئی خشک دماغ کا، خشک دل کا آدمی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ بیت اللہ کو عام دیواروں اینٹوں کی طرح کی ایک چھوٹی سی عمارت سمجھے گا اور اس کے گرد طواف لگانے کو، ایک طواف کرنے کو ایک مذہبی رسم سمجھے گا اور ملتزم پہ جا کے رخسار رکھنے کو ایک مذہبی فریضہ سمجھے گا. اس سے زیادہ اس کو نہ حج کا مزہ آئے گا اور نہ بولو عمرے کا مزہ آئے گا. ایک تفسیر تو یہ کہتی ہے کہ یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. پھر یہ کہا قرآن نے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ اللہ کا پہلا گھر ہے. تو نیچے پھر اعتراض یہ آیا کہ اگر گھر پہلا ہے تو قبلہ دوسرا کیوں ہے؟ اگر پہلا گھر ہے تو شروع سے قبلہ بھی اسی کو ہونا چاہیے تھا. اس سے پہلے قبلہ تو بیت المقدس تھا. تو اس کے اندر ملا علی قاری نے تفسیر میں لکھا کہ دراصل بیت اللہ سے مراد محمد رسول اللہ کا قلب ہے اور مکۃ المکرمہ سے مراد جسم مصطفیٰ ہے. اگر یہ واقعی کعبے کی طرف اشارہ ہوتا تو پھر وہ تو بیت المقدس تھا نا پہلا قبلہ. تو یہ اشارہ کعبے کی طرف نہیں ہے جب اللہ نے بیت اللہ کہا. یہ اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے. وہ ہے اللہ کا پہلا گھر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، اور انہی کے جسم کو مکہ کہتے ہیں.